السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر 21۔ پیغمبروں کو ناحق قتل کیا جاتا تھا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیتے تھے۔ جن لوگوں پر یہ دعوت ناگوار گزرتی تھی وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ دعوت دینے والے پیغمبر سے جان چھڑوانا چاہتے تھے تاکہ کوئی ان کے معاملات پر تنقید نہ کرے، کوئی انہیں اپنی زندگی تبدیلی کی طرف توجہ نہ دلائے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا بھی یہی کنٹینیوس یہی رویہ ہے کہ جو شخص ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہے، جو ہمیں نیکی کی طرف بلاتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم نعوذ باللہ قتل تو نہیں کرتے، لیکن ہم اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے گھر دیکھو، اپنے گھر دیکھتا نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں، ہم باتیں بنا کے اس کو سنو کہ اپنے دل میں ہی چاہے یا اپنے گھر والوں کو سنا کے کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطان ہم سے جملے بلواتا ہے جیسے شیطان نے ان سے قتل کروائی۔ استغفر اللہ۔ اسی وجہ سے پیغمبر کی طرف سے مسلسل دعوت یہودیوں کے اندر دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی، حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا تھا جب یہ لوگ غرور اور تکبر کی وجہ سے پیغمبر کو قتل کر دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غرور حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن سخت ترین عذاب کس کو ہوگا؟ فرمایا، جسے کسی نے نبی یا رہنما کا قتل کر ڈالا جو اسے بھلائی کی طرف رغبت اور برائی سے نفرت دلایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کے فرمایا، ابو عبیدہ، یہودیوں نے ایک صبح کو 1 گھنٹے کے اندر 43 نبی شہید کر ڈالے۔ استغفر اللہ۔ پھر ان میں سے 170 اشخاص اٹھے اور قتل کرنے والوں کی مذمت کرنے لگے اور بھلائی کی رغبت اور برائی سے نفرت دلانے لگے، مگر ان بدبختوں نے اسی دن کی شام کو انہیں بھی شہید کر ڈالا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہود نے انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل اس لیے کیا کہ وہ بھلائی کی طرف رغبت دلاتے تھے، برائی سے نفرت دلاتے تھے۔ یقیناً وہ یہودی غرور و تکبر میں مبتلا تھے، اور اس کا پھر عذاب بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ استغفر اللہ۔ یہودیوں کو عذاب علیم کی بشارت کیوں دی جا رہی ہے؟ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کو قتل کیا، حق سے منہ پھیرا، غرور و تکبر میں مبتلا ہوئے، لوگوں پر اپنی برائی جتانے لگے اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرنے لگے جو انہیں انصاف کا حکم دیتے تھے۔ اتنے زیادہ ان کے جرائم تھے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیوں آخرت کی رسوائی کے لیے ذلیل نہ کرے؟ استغفر اللہ۔ آخرت کی رسوائی کے لیے ان کے لیے اللہ نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر دیے، جن کی تکلیف بدنوں، دلوں اور روحوں کے لیے ہے، جس کی شدت اور دکھ کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 4648، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس قوم پر زیادہ ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے دانت کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی پر بھی اللہ تعالیٰ کا غصہ زیادہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ رب العزت کے راستے میں قتل کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، یعنی ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کی نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ حبطت، حبوط کے لغوی معنی ہے کسی جانور کا زہریلی گھاس کھا کر پھول جانا۔ اس سے بظاہر تو جانور موٹا تازہ ہو جاتا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخرکار وہ برباد اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی میں تو کافروں کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، لیکن قیامت میں ان کے کام کچھ نہ آئے گا۔
دنیا میں ان کے باطل کے لیے لگائی جانے والی قوتیں اور مال سب ضائع ہو جائیں گے اور ان کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ یہود کو ان کے اعمال کی پاداش میں ان کی جرموں کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وعدے بھی سنائی ہیں، اور وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، ان کا کوئی مددگار نہ ہو سکا، اور ان کے لیے دردناک ذلیل کرنے والے عذاب تیار کر دیے گئے۔ یعنی اس آیت میں 3 وعدے ان لوگوں کی بتائی گئی ہیں، اور سب سے آخر میں کہا گیا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں، یعنی کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلا سکے، کوئی ایسا نہیں جو ان کی سزا میں کمی کر سکے۔ وہ خیر سے محروم ہو گئے اور ہر شر و مصیبت کے حقدار بن گئے۔ آیت نمبر 23، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی حالت بیان کر رہے ہیں، اور اہل کتاب سے مراد یہ مدینے کے یہودی ہیں جن کی اکثریت اسلام قبول کرنے سے محروم رہی۔ کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف گنتی کے شاید 8 یا 9 یہودی مسلمان ہوئے تھے، اور باقی یہودی وہ تھے جو دن رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ایک قبیلے کو قتل اور دوسرے کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا اور مسلمانوں کو پوری کتاب دی گئی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ پیاری بہنوں، قرآن حکیم دین کے تمام اصولوں کا مجموعہ ہے اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ الکتاب سے مراد وہ سارا ریکارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی زمانے، کسی بھی دور میں کسی نبی پر اترا۔ نبیوں پر تھوڑا تھوڑا اترا، اور قرآن مجید ان سارے نبیوں کی کتاب کا خلاصہ ہے، مکمل مجموعہ ہے۔ کتاب بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی نگہبانی ایک ہے، اور حقیقتاً کتاب بھی ایک ہے۔ کتاب کا تقاضا تھا کہ وہ سب سے زیادہ اس پر قائم رہتے، کیونکہ ان کی کتابوں میں قرآن مجید کی گواہی موجود تھی، آخری نبی کی گواہی موجود تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کے احکامات کو مانتے، لیکن ان کی حالت یہ ہو گئی کہ انہیں کتاب کے فیصلے کو قبول کرنے کی طرف جب بلایا جاتا تھا تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے دلوں، اپنے روحوں اور اپنے بدنوں سے منہ پھیر لیتے تھے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے، آج کے مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ یہود جیسے نہ ہو جاؤ، ورنہ جیسی ان کے لیے سزا ہے، ابھی ہم نے پڑھی ہے سزا، آخرت میں رسوا کر دینے والا عذاب۔ استغفر اللہ، اگر آج کے مسلمان اور واقعی وہ ایسا ہی کر رہے ہیں، کتاب کا کچھ حصہ پکڑتے ہیں جس میں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے، اور کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں جس کے احکامات ان کو سخت لگتے ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ کہیں ہمارا حشر بھی یہودیوں کی طرح نہ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پچھلی کتابوں کو جاننے اور ماننے والوں کے لیے قرآن کو پہچاننا ممکن ہے؟ تو بالکل، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبروں پر وحی نازل کی ہے، آخر میں قرآن حکیم کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی ہے۔ اس لیے پچھلی کتابوں کو جاننے اور ماننے والوں کے لیے قرآن حکیم کو پہچاننا ممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت ایک ہے، ہدایت بھیجنے والا ایک ہے۔ قرآن مجید کی دعوت خالص اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں کیا ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اتری وہ بالکل تبدیل کر دی گئی، اس میں تبدیلیاں کر دی گئیں، انسانی کلام، انسانی مرضی کی باتیں شامل کر دی گئی، جبکہ قرآن جی کی دعوت انسانوں کی ملاوٹ سے پاک ہے، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے کتابوں میں ملاوٹ کی وہ قرآن مجید پر بھی نہیں ایمان لاتے، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کی دعوت کو اپنے لیے سنجیدہ معاملہ ہی نہیں سمجھتے، تو خود ساختہ عقیدوں کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ خود ساختہ عقیدے کیا ہیں کہ ہمیں کچھ دن عذاب ہوگا، کچھ دن ہم دوزخ میں رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہم اس کے بارے میں ضرور دیکھیں گے کہ وہ کن گمان میں رہ رہے ہیں، اور جو صرف اور صرف جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اور اس کا انجام ان کو قیامت والے دن نظر آ جائے گا۔
یدعونا الی کتاب، انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ان معاملات میں حکم بنایا جو ان کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھے۔ قرآن مجید کا ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں، اس لیے ان سے منہ پھیر لیں۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ کتاب اللہ سے منہ موڑنے اور ان سے فیصلہ نہ لینے کا سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تورات اور انجیل پر عمل پیرا ہیں، اور جب تورات اور انجیل کے حکم پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی پیروی کرنے کا حکم تھا، تو پھر وہ کہتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ عمل کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی کتابوں میں یہ بات حکم موجود تھا، تو پھر وہ پہلو بچا کے نکل جاتے ہیں۔ اور اس سارے کی وجہ کیا ہے؟ اس سارے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیوں وہ اللہ کی کتاب سے منہ موڑتے ہیں؟ کیوں اللہ کی کتاب کے فیصلوں کے اوپر سر نہیں جھکاتے؟ تو پیاری بہنوں، ان سب کا اصل سبب آخرت کے حساب کتاب کے بارے میں یقین نہ ہونا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جائے اس کا فرض ہے کہ اس کتاب کو مانے، اسے دل سے تسلیم کرے اور اس کی اطاعت کرے۔ آج اگر ہم اپنی گریبانوں میں جھانکیں تو کیا ہمارا یہ رویہ ہے؟ کیا ہم یہودیوں سے بھر کے تو نہیں آگے بڑھ گئے؟ ان کے پاس تو پچھلی کتابیں آئی تھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا ذکر تھا کہ ایمان لاؤ۔ ہمارے پر تو قرآن اترا ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اور ہم لوگ بھی انکاری، ہمارا رویہ بھی یہودیوں کی طرح ہے۔ بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ النور آیت نمبر 51 میں ترجمہ، در حقیقت مومنوں ہی کی بات یہ ہوتی ہے جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ یہ ہے مومنوں کی شان۔ اگر ہم اپنے اوپر دیکھیں، کیا ہم مومن کہلانے کے لائق ہیں؟ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اپنی گریبانوں میں جھانکیں اور ضرور سوچیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔